السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آج بدھ 8 مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں خواتین کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ عالمی دن کے مناسبت سے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی عورت مارچ کے عنوان سے ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ رواں برس اس دن کی تھیم ڈیجیٹل اسپیس میں خواتین کے حقوق کا تحفظ اور انٹرنیٹ تک ان کی رسائی ممکن بنانا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام بلوچستان میں خواتین کی جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت گرفتاریوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت اور انصاف کے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ بلوچستان میں بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کے واقعات کا نوٹس لیں۔ امریکہ نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے یونیورسٹی سطح کے طلباء کے لیے 500 نئی اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ یہ اسکالرشپس طلباء کو اپنی ڈگریاں مکمل کرنے میں مدد فراہم کریں گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمارے سفیر ڈونلڈ بلوم نے منگل کے روز اسلام آباد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں خواتین کے عالمی دن کی تقریب کے ایک حصے کے طور پر ان وظائف کا اعلان کیا۔ امریکہ نے USAID کے توسط سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی قابلیت رکھنے والے ایسے طلباء کو جن کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، ان کے لیے ان وظائف کا اعلان کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ شراکت میں امریکی حکومت نے میرٹ اور ضرورت پر مبنی اسکالرشپ پروگرام کے تحت 6000 سے زائد وظائف دیے ہیں۔ ترجمان نیڈ پرائس نے بتایا کہ ان میں سے 60% وظائف خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی حمایت کے حصے کے طور پر دیے گئے ہیں۔ پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں گورنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 3 رکنی ٹیم کے مابین پشاور میں بدھ کے روز ہونے والا مشاورتی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کردہ بیان میں اجلاس کے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہونے کی تصدیق کی ہے، مگر گورنر ہاؤس کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم خیبر پختونخوا انتظامیہ میں شامل ایک اعلیٰ عہدیدار نے فریقین کے مابین انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے بارے میں اتفاق رائے پیدا نہ ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے رہنماؤں نے صوبائی گورنر کے انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے انحراف بلکہ توہین بھی قرار دیا۔ افغانستان کے بارے میں بھارت اور وسطی ایشیائی ملکوں پر مشتمل جوائنٹ ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس منگل کو نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں بھارت کے علاوہ قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے سینئر اہلکاروں اور نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے علاقائی دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کی تجارت کے خطرے پر گفتگو کی اور ان خطروں سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کے امکانات کا جائزہ بھی لیا۔ بیان کے مطابق شرکائے اجلاس نے افغانستان میں ایک ایسے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کی اہمیت پر زور دیا جس میں تمام گروپوں کی حقیقی شمولیت اور نمائندگی ہو اور جو تمام افغان عوام کے حقوق کا احترام کریں اور خواتین، لڑکیوں اور اقلیتی برادریوں کے مساوی حقوق اور تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے۔ مبصرین کے نزدیک ورکنگ گروپ کا یہ اجلاس اپنے آپ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔
اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے نے طالبان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صوبہ سندھ کی جیلوں سے 74 افغان مہاجرین کو رہا کر دیا اور افغانستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق پاکستان کی جیلوں سے کم از کم 1537 افغان قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا کہ جلد ہی صوبہ سندھ کی جیل سے مزید قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسی دوران ایران نے بدھ کو اسلام قلعہ بندرگاہ میں مزید 274 افغان قیدیوں کو طالبان حکومت کے حوالے کیا۔ ایران نے گزشتہ دنوں 731 افغان قیدیوں کو طالبان حکومت کے حوالے کیا ہے۔ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ طالبان حکام سے خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق پر سخت پابندیوں کو روکنے اور انہیں واپس لینے کے لیے اپنے مطالبے کی تشدید کر رہی ہے۔ سال رواں میں 11 ملین افغان خواتین اور لڑکیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود طالبان حکام نے غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگا کر بین الاقوامی امدادی کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ وہ زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر افغان خواتین کارکنوں نے کابل میں طالبان کے خلاف اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے تعلیم، کام اور آزادی کے نعرے لگائے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ افغانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ دوسرا دن ہے جب افغان خواتین اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں۔ افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری نے افغان خواتین کے نام ایک کھلے خط میں کہا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی سربراہی میں امریکہ اور افغانستان میں مشاورت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے یہ میرا کھلا خط ہے، جس میں میری یکجہتی کا اظہار اور میری وابستگی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ امیری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے افغانستان کی 45 سے زائد خواتین لیڈروں سے بات چیت کی۔ امیری کے مطابق خواتین رہنماؤں نے انہیں بتایا کہ غیر سرکاری تنظیموں پر طالبان کی پابندی نے سول سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ امیری نے خواتین کی زیر قیادت سول تنظیموں کی حمایت پر زور دیا۔ بدھ کو سری لنکا میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سینکڑوں مظاہرین نے ریلی نکالی اور حکومت سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے سڑک بلاک کر دی۔ یہ ریلی اپوزیشن نیشنل پیپلز پاور پارٹی کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ مظاہرین نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات فوری طور پر ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سری لنکا 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے اور ڈالر کی کمی نے اشیاء ضروریہ کی درآمدات میں خلل ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں باقاعدہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ بدھ کو اسٹاک ہوم میں جمع ہوئے تاکہ یوکرین کی افواج کو مزید گولہ بارود فراہم کرنے پر زور دیا جائے، جو ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ میٹنگ سے پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے استونیا کے وزیر دفاع ہانو پیوکارپ نے یورپی یونین کے ممالک کو یوکرین کے لیے مشترکہ طور پر گولہ بارود کی خریداری کے لیے رقم فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ اس کوشش سے صنعت کو فروغ ملے گا اور مستقبل میں یورپی یونین کی سلامتی مستحکم ہوگی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے صحافیوں کو بتایا کہ دفاعی صنعت کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں کے علاوہ یورپی یونین کے اراکین کو چاہیے کہ وہ اپنے موجودہ اسٹاک سے یوکرین کو فوری طور پر گولہ بارود فراہم کریں۔ بوریل نے کہا کہ جو کچھ دستیاب ہے اسے چند ہفتوں میں بھیج دینا چاہیے۔ یوکرین نے اتحادیوں سے خاص طور پر مزید 155 ملی میٹر کے گولے فراہم کرنے کو کہا ہے۔ روس کے ویگنر گروپ کے سربراہ یوگنی پریگوزین نے بدھ کو کہا کہ اس کے یونٹوں نے باخموت شہر کے مشرقی حصے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ روس کئی مہینوں سے مشرقی یوکرین کے صوبے دونیٹسک کے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
प्रिगोजिन ने कहा कि वैगनर फोर्सेस दरियाए बाखमूद के मशरक़ के तमाम अजला को कंट्रोल कर रही हैं, जो शहर के तकरीबन निसफ हिस्से की नुमाइंदगी करता है। रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने मंगल को कहा कि बाखमूद पर कब्ज़ा खित्ते में मज़ीद जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अहम था। यूक्रेनी रहनुमाओं का कहना है कि वो बाखमूद में लड़ाई जारी रखेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन 26 अप्रैल को अपने जनूबी कोरियाई हममनसब योन सुक योल के सरकारी दौरे पर उनका खैर मकदम करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पियर ने मंगल को सहाफ़ियों को बताया कि सदर यून का दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है जब अमेरिका और जनूबी कोरिया अपने सिक्योरिटी इत्तेहाद की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये इत्तेहाद 1953 में 3 साला कोरियाई जंग के खात्मे के बाद तश्कील दिया गया था। इस जंग ने जजीरा नुमा कोरिया को कम्युनिस्ट शिमाली कोरिया और जमहूरियत नवाज जनूबी कोरिया में तकसीम कर दिया था। ये दौरा सदर बाइडन की इलाकाई शिराकतदारों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने और चीन की बढ़ती हुई फौजी और इक़्तिसादी मौजूदगी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद पाबंदियों के बावजूद शिमाली कोरिया के मुसलसल जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा है। यून का दौरा सन 2011 के बाद किसी जनूबी कोरियाई रहनुमा का पहला सरकारी दौरा होगा। इससे पहले ली उमोंग बक साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में अमेरिका आए थे। अमेरिका ने कतर के नए वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस-सानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने शेख मोहम्मद के तकर्रुर का खैर मक़दम किया और उन्हें और उन नई काबीना के अरकान को मुबारकबाद दी। उन्होंने बुध को एक ट्वीट में कहा कि वो कतर के साथ पायदार शराकतदारी पर शुक्रगुजार हैं। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में की जाने वाली एक कार्रवाई में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाकशुदगान में वो मुबैना हमलावर भी शामिल है जिसने गुज़श्ता माह 2 यहूदी आबादकारों को कत्ल किया था। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में 11 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक बुध के रोज़ मशरक़ी शाम में एक धमाके में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए। जंगी निगरानी करने वाले एक ग्रुप ने कहा है कि यह धमाका मुमकिन तौर पर एक ड्रोन हमले की वजह से हुआ जिसमें ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया को निशाना बनाया गया। ताहम किसी ग्रुप ने इलाके में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इंडोनेशिया के जजीरे पर मूसलाधार बारिश होने से होने वाली लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए थे। जजीरे पर इमदादी कोशिशें मुसलसल जारी हैं। आज एक बहरी जहाज़ 3 जिंदा बच जाने वालों को लेकर तिब्बी इमदाद के लिए बंदरगाह पहुंचा। सरासिन गांव में पहाड़ों से कई टन मिट्टी घरों पर गिर गई, जिस दौरान इमदादी कारकुनों ने 11 लाशें निकाली। हुक्काम को खदशा है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। बांग्लादेश के दारुल ढाका के गुंजान इलाके में एक इमारत के अंदर होने वाले धमाके में 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक सिद्दीक बाजार की एक 7 मंजिला बिल्डिंग में धमाके से इर्द गिर्द की इमारतें भी मुतासिर हुईं। ढाका मेडिकल हस्पताल की इमरजेंसी में कम अज़ कम 140 ज़ख्मी अफराद को लाया गया। फायर सर्विस के मुताबिक 11 फायर यूनिट्स ने बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।